بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اور حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی۔ اگر کوئی بندہ صدق کے دل سے کسی بھی لمحے کے اندر رب کے حضور پیش ہو اور اس کی بارگاہ میں اپنی التجائیں رکھے، اپنی تمنائیں رکھے، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ سے خالی لوٹ آئے؟ اس لیے کہ کریم کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کے در پہ کوئی جائے اور خالی لوٹ آئے، اور وہ تو رب العالمین ہے۔ اور پھر اس کی رحمت کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں صدائے دیتا ہے اور فرماتا ہے، بخشش میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، کیوں مجھ سے گریزاں ہے میرے یار چلا آ، 100 بار بھی توبہ اگر توڑ چکا ہے، رحمت میری کہتی ہے 100 بار چلا آ، ٹک لے گی تیرے عیب میری رحمت جاری، مقبول میرا نام ہے ستار چلا آ۔ وہ تو ہر وقت ہمیں صدائیں دیتا ہے کہ آؤ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کچھ اعمال، کچھ لمحات ایسے عطا فرمائے ہیں کہ اگر ان اعمال کو کر لیا جائے، ان لمحات کو پا لیا جائے، تو گناہوں کی معافی کا، نیکیوں کی وسعت کا، اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کے حصول کا اور بندے کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ تو ہر وقت تیار ہے کہ آؤ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور اس حامل فضیلت ایام میں سے، اور اس حامل فضیلت لیل و نہار میں سے، دن و رات میں سے، عشرہ ذی الحج کے دن بھی ہیں اور عشرہ ذی الحج کی راتیں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، فرمایا کہ معلوم دنوں کے اندر اللہ رب العزت کا نام لیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحج کے دن ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فرمایا مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحج کے دن بھی ہیں اور عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں بھی ہیں، یعنی کہ ذی الحج کی جو پہلی 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں۔ تو کتنی عظمت والی اور کتنی عظمت والے یہ دن ہیں کہ رب ذوالجلال ان دنوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، ان راتوں کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے ذو الحج کے مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سید الشہور شہر رمضان وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذو الحجہ، فرمایا کہ مہینوں میں سے جو سردار مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ان مہینوں میں سے جو سب سے بڑا حرمت والا مہینہ ہے وہ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ اور بالخصوص ان ایام کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر ذی الحجہ، فرمایا رب ذوالجلال کے ہاں عشرہ ذی الحج کے ایام سے بڑھ کے کوئی فضیلت والا دن نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ، فرمایا کہ رب ذوالجلال کے ہاں ان دنوں سے بڑھ کے کوئی عظمت والا دن نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، ولا احب الیہ من العمل فیہن، اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر جو ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، او کما قال علیہ السلام، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کو جتنے اعمال ان دنوں کے اندر پسند آتے ہیں، ان دنوں کے علاوہ بقیہ دنوں کے اندر اتنے پسند نہیں آتے۔ گویا کہ
ان دنوں جیسا کوئی دن بھی نہیں ہے، اور ان دنوں کے اندر نیک اعمال جیسے کوئی اعمال بھی نہیں۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر آتا ہے کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ، اور کما قال علیہ السلام، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب الجلال کو بندوں کی عبادت کرنا جتنا ان دنوں کے اندر پسند آتا ہے، اور جتنا رب الجلال کو ان دنوں کے اندر محبوب ہے، بقیہ دنوں کے اندر اتنی محبوب نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا، یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ رب الجلال جو بندہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے، رب الجلال اسے ایک روزے کے بدلے، ایک روزے کا نہیں، 2 روزوں کا نہیں، 3 کا نہیں، بلکہ فرمایا رب الجلال ایک روزے کے بدلے اسے پورے سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ ان ایام کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، رب الجلال اسے ایک دن کے قیام کا، 2 دنوں کے قیام کا نہیں، بلکہ فرمایا رب الجلال اسے لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر وہ کہ جسے قرآن نے کہا ہے کہ خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کی ایک گھڑی بندوں کی بخشش و مغفرت کا سامان بن سکتی ہے۔ رب الجلال کی رحمت کا حال یہ دیکھیے کہ رب الجلال نے اس لیلۃ القدر کا ثواب جو ہے ان 10 دنوں کے اندر رکھ دیا کہ جو بندہ بھی ان دنوں کے اندر قیام کرے گا، رب الجلال اسے لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو گویا یہ عظمت والے دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں، انہیں غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ ان دنوں کے اندر روزے رکھیے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی، انہوں نے روزہ رکھا تو محبوب علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ اے صحابی، تم نے کس نیت سے اس دن کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں نے اس نیت سے، اس غرض سے روزہ رکھا ہے کہ رب الجلال مجھے ان حاجیوں کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ اب محبوب علیہ السلام کا سوال کرنا اس لیے تھا کہ آج میں سوال کروں گا، کل کو امت تک یہ بات پہنچ جائے گی، ورنہ حضور جانتے تھے کس نے کیا عمل کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، لیکن یہ اس لیے تھا کہ امت تک اس بات کو پہنچانا تھا۔ پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اللہ رب العزت ایک دن کے روزے کے بدلے بھی 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 100 گورے اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ 8 ذو الحجہ کے دن روزے کا جو ثواب ہے، فرمایا کہ وہ 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 1000 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 1000 گورے اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ 9 ذو الحجہ کے دن رب الجلال اس 9 ذو الحجہ کے دن کے روزہ رکھنے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 2000 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 2000 گھوڑے اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا دنوں کے اندر روزہ رکھیے، راتوں کو قیام کیجیے، تکبیر و تحلیل کیجیے، تحمید کیجیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ محبوب علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان دنوں کے اندر تکبیر و تحلیل کا، تحمید کی کثرت کیا کرو، اور پھر ان دنوں کے اندر درود پاک کی کثرت کیجیے، اللہ رب العزت کے ذکر کی کثرت کیجیے، اور اپنے وقت کو قیمتی جانیے اور ان کو غفلت کے اندر نہ گزاریے، کیونکہ جب یہ ایام آتے ہیں تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو گھومنے پھرنے، جانوروں کو پسند کرتے کرتے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان فضول کاموں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیے، اور ان فضیلتوں کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سید